غارتگری کی بات ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ان ظالموں کے لیے ہے جو مظلوموں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ تو وہ نظام ہے جو کمزوروں کو ظالموں کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کی قومیت کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا نظام ہے۔ انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام۔ جتنا لبرلزم اسلام میں ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور جگہ ہو۔ عیسائی مذہب میں بہت پابندیاں ہیں، وہاں خدا کو پانے کے لیے سب کچھ تیاگ کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، ساری لذتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آخرت کا راستہ دنیا ہی سے ہو کر گزر رہا ہے کہ آپ دنیا کے تمام کام کرتے ہوئے وہ تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے ہی چلے جائیے اور اپنے رب کو راضی کریے۔ یہاں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کو ملا کر پروردگار نے ہمارے لیے ایک نعمت، ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، دین اور دنیا کو یکجا کر دیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ایک بات مان لو تو دنیا کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے، تو آپ کا یہ ارشاد حقیقت بن کر سامنے آیا کہ وہ قیصر و کسریٰ جو بگڑ چکے تھے، جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جب آزادی کا بگل بجا ہے اور اسلام آزادی کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے چلا ہے تو اس نے سب کی غلامی سے انسانوں کو نکالا ہے۔ انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام۔ ورنہ ہر مذہب نے کسی نہ کسی انداز میں انسانوں کا غلام بنایا۔ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک پنڈت جی نہ کرائیں، کوئی آپ کی رسم پوری نہیں ہوگی جب تک بیچ میں کوئی وہ پادری نہ ہو، رسم انجام دینے والا نہ ہو۔ یہاں سیدھا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے ہر انسان کا، آپ اللہ سے براہ راست مانگیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کوئی واسطہ ہو، ان کو دان دشنا دیجئے، ان کے نذرانے دیجئے، تب جا کر آپ کا کام بنے گا، ورنہ آپ کی نہ رسم پوری ہوگی، نہ نکاح ہوگا، نہ موت کی رسومات ہوں گی، نہ کوئی کام ہوگا جب تک بیچ میں وہ نہ ہو۔ غلامی کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، غلامی کے بندھن یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام میں کوئی ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز کا امام ہے، ہر شخص امامت کر سکتا ہے، ہر مسلمان امامت کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ امام صاحب کو بلائیے، وہ نماز پڑھائیں گے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ امامت کوئی پیشہ نہیں ہے، پروردگار سے مانگنا ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگ سکتا ہے، بغیر کسی واسطے کے مانگ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ براہ راست خود نکاح پڑھا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکاح خواہ آئے گا تو صاحب آپ کی شادی ہوگی، وہ پھیرے کرائے گا اور وہ رسومات انجام دے گا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کسی بندھن کی ضرورت ہو، تو چاہے معاملہ مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو۔ عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آزادی، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر آزادی کیا ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں میری بات سنو اور میری بات مانو۔ ابھی اتنا ہی جملہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے بڑھیا اور کہتی ہے کہ عمر نہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہ ہم تمہاری بات مانیں گے، پہلے تم میری بات کا جواب دو تب آگے کی بات سنیں گے۔ عمر کہتے ہیں کیا بات ہے بولو۔ بڑی بھی کہتی ہیں کہ پہلے اس بات کا جواب دو کہ یمن سے جو چادریں آئی تھیں بیت المال میں، تم نے سب کو ایک ایک چادر دی ہے، تم نے 2 چادریں کیوں لیں؟ جو قمیص تم پہن رہے ہو یہ تمہارا لمبا قد ہے، ایک چادر میں نہیں بن سکتا تمہارا قمیص، اس کرتے کے لیے 2 چادریں کام میں آئی ہیں، تم نے سب کو ایک ایک چادر دی تو خود 2 چادریں کیوں لیں؟
آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں نا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ اس کا جواب دیں. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ میرے حصے کی جو چادر تھی وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دی، کیونکہ ان کا قد لمبا ہے، ایک چادر میں کرتا نہیں بن سکتا، اس واسطے میں نے اپنے حصے کی چادر دی. اب بڑی بھی کہتی ہیں کہ ہاں اب ہم سنیں گے اور مانیں گے. اب بتاؤ، آپ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، عوامی حکومتوں کی بات کرتے ہیں، صرف ووٹ کی ایک پرچی سے آزادی نہیں ملا کرتی. آزادی حقیقت میں وہ ہوتی ہے کہ جہاں آدمی اپنی بات کہہ سکے اور اس پر کوئی پابندی نہ ہو، اپنے خیالات کا برسر عام اظہار کر سکے اور اس میں کوئی رتبے کا سوال نہ ہو کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. تو جو آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں، جو لبرلزم کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی آزادی ہو سکتی ہے. ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرایا ہے اسلام نے. آپ لفظ اسلام سے مت ڈریے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے. اسلام تو خود اپنے لفظ میں، اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں بذات خود سلامتی کا پیغام ہے. وہ پوری دنیا کو اس لفظ سے ہی سلامتی کا پیغام دے رہا ہے. آپ اس کی تصویر مت بگاڑیے. تصویر جب آپ بگاڑ دیتے ہیں تب وہ بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقت میں بگڑی ہوئی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آپ کو یہ نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ان پر ایمان لائیں. بے شک ان کی تعلیمات سر آنکھوں پر جو حقیقت میں ان کی تعلیمات تھیں، لیکن ہم آج عیسائی دنیا سے پوچھتے ہیں، عیسائی دنیا سے ان کے مظالم کے نام پر پوچھتے ہیں کہ کیا رحمت للعالمین کی سیرت کا یہ نمونہ ان کی تاریخ کے کسی صفحے پر موجود ہے کہ مکہ کا فاتح داخل ہوتا ہے، مکہ مکرمہ فتح کرتا ہوا، اور اس کی زبان پر یہ لفظ ہے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. آپ یہ نمونہ دکھا سکتے ہیں کہ مسجد حرام میں آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے طرح طرح سے آپ کے اوپر زیادتیاں کی تھیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو ستانے میں، تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن آپ بتائیے کوئی نمونہ اس کا سامنے ہے کہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ شریف ابن شریف ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں، تو جواب کیا ہوتا ہے رحمت عالم کی زبان مبارک پر؟ زبان مبارک پر یہ الفاظ آتے ہیں، تاریخ نوٹ کر لے اس بات کو، کہ میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تصیب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء. آج تمہارے اوپر کوئی دار و گیر نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد. یہ نمونہ آپ کو کوئی ملتا ہے؟ کیوں آپ خوف کھاتے ہیں؟ قرآن سے وہ الفاظ آپ کو یاد رہتے ہیں جن میں قتل و غارت گری کی بات ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ ان ظالموں کے لیے ہے جو مظلوموں پر ظلم ڈھاتے ہیں. اگر ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی. آپ جہاد کے لفظ کو کسی اور معنی میں لے جاتے ہیں. جہاد تو ایک بڑا مقدس مشن ہے. اگر کوئی ظالموں کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ جہاد کرنے والا نہیں ہوگا، تو بتائیے کہ پھر دنیا کے اندر کمزور کہاں جائیں گے؟ یہ تو وہ نظام ہے جو کمزوروں کو طاقت دیتا ہے، جو کمزوروں کو ظالموں کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے. یہ کوئی مسلمانوں کی قومیت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قومی نظام نہیں ہے، یہ انسانیت کا نظام ہے. یہ کسی ملک کے اوپر غلبے کی بات نہیں ہے، کسی قوم کے کسی قوم پر غالب آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی اور صداقت کے غلبے کی بات ہے.
آپ اس صداقت کو اپنائیے. سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے. پہلے بھی کتنے لوگ آئے, سب کی خدمات آج اسلام کو تابناک بنانے میں کتنے ہی غلام, کتنے ہی دوسرے مذاہب سے آنے والے, انہی کی بدولت آج اسلام چمکا ہے. وہ تاتاریت ہوتے جنہوں نے پورے فتنہ پھیلایا تھا, انہی کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنا دیا تھا. تو آپ انسانیت کے محافظ بن کر آئیے, سچائی کے محافظ بن کر آئیے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو اس وقت ہو رہی ہے, یہ کوئی معمولی کانفرنس نہیں ہے, یہ عام جلسوں کی طرح کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ فکر و ذہن کو دعوت دینے والی چیز ہے. یہ دل کو کھٹکھٹاتی ہے, دل پر دستک دیتی ہے, اور ہم دلوں کو آواز دیتے ہیں, ہم دلوں کو پکارتے ہیں کہ خدارا ضد چھوڑیے, انسانیت کی فلاح کے لیے سوچیے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو اس وقت ہو رہی ہے, یہ کوئی معمولی کانفرنس نہیں ہے, یہ عام جلسوں کی طرح کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ فکر و ذہن کو دعوت دینے والی چیز ہے. یہ دل کو کھٹکھٹاتی ہے, دل پر دستک دیتی ہے, اور ہم دلوں کو آواز دیتے ہیں, ہم دلوں کو پکارتے ہیں کہ خدارا ضد چھوڑیے, انسانیت کی فلاح کے لیے سوچیے. اس کشمکش سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے. یہ دنیا کے وسائل, چاہے وہ تیل کی شکل میں ہیں, چاہے معدنیات کی شکل میں ہیں, سونے چاندی کی شکل میں ہیں, پیداوار کی شکل میں ہیں, یہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. یہ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے. اس پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہو جائے اور ہم جس کو جتنا چاہے دیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اس کائنات پر آپ کی حکومت نہیں ہے, خالق کائنات کی حکومت ہے. آپ حاکم اعلیٰ نہیں ہیں. اس نے حاکم اعلیٰ نے اگر آپ کو حکومت دی ہے تو آپ کی آزمائش ہے, آپ کا امتحان ہے. اگر آپ اس کے دیے ہوئے اختیارات کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اس کی جنت کے حقدار بنیں گے. وہ آپ کی زندگیوں میں اور برکت عطا فرمائے گا, وہ دنیا میں سکون عطا فرمائے گا. سکون آپ کو بھی ملے گا, ساری دنیا کو ملے گا. آپ خود بھی بے چین ہیں, سب کو بے چین کر رکھا ہے. وہ لوگ بھی کہ جن کا کوئی تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے, کسی سے لینا دینا نہیں ہے, آج وہ بھی بیچارے ترس رہے ہیں کہ کس طرح ہم زندگی آرام کے ساتھ بسر کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی زمین کو ظلم سے بھر دیا گیا ہے. جب زمین ظلم سے بھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. وہ غضب چاہے سنامی کی صورت میں آئے, چاہے قحط کی صورت میں آئے, چاہے سیلاب کی شکل میں آئے, چاہے بے چینی اور اضطراب کی شکل میں آئے. اس واسطے ہم پوری درد مندی کے ساتھ پورے عالم انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو آزمایا ہے, بہت سارے عظیم آزمائے ہیں. آج اقتصادی اور معاشی طور پر دنیا بہت پریشانی سے گزر رہی ہے. اسی معاشیات کو سنبھالنے کے لیے آپ طرح طرح کے پیترے چلتے رہتے ہیں. پروردگار نے ایسا معاشی نظام عطا کیا ہے کہ جس میں غریب اور امیر سب آسودہ رہ سکتے ہیں, سب کو قناعت پسند بنایا ہے. پروردگار چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا, لیکن اس نے ہمارے اخلاق کو اونچا کرنے کے لیے غریب بھی بنا ہے, امیر بھی بنا ہے. بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو پروردگار نے ایسا نظام دیا ہے کہ غریب بھی اس میں آرام سے گزر کر سکتا ہے, امیر بھی بسر کر سکتا ہے. امیر کی حرص کو ختم کیا ہے اور غریب کو قناعت پسند بنایا ہے. وہ معاشی نظام ہمارے پاس موجود ہے. آپ قرآن کو جلانے کے بجائے قرآن پر غور کیجئے. یہ جلانے کی چیز نہیں, جلانے کی چیز ہے, زندہ کرنے کی چیز ہے.
یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو زندگی کا پیام نظر آئے گا. اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو آپ خود اپنی موت کو خود دعوت دیں گے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں قرآن کی شکل میں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تمام انبیاء کرام کی سیرت کا نچوڑ ہے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری. اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لے. اگر کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت و عفت اور پاکیزگی کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر کے اندر دیکھ لے. اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر اور میدان احد میں آپ کے قربانیوں کو دیکھ لے. تمام انبیاء کرام کی سیرت کا نچوڑ اور تمام ادیان الہی کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے. اصل تورات بھی مل جائے گی، اصل انجیل بھی مل جائے گی، اصل زبور بھی مل جائے گی. جو صحیح تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں. اس بات سے یہ سمجھیے کہ جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو گویا تمام اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو دیکھیں گے. جب آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یہ سمجھ لیے کہ تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے. تو یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے اس میں. یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یہ سب پیغمبران اسلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان انبیاء کے ماننے والوں کا نام مسلم رکھا ہے. سماکم المسلمین. ہر پیغمبر کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ بنایا. اس بات لفظ اسلام، لفظ مسلمان یا لفظ امت مسلمہ، اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، آپ کے مانوس نام ہیں، آپ کے اپنے گھر کی چیز ہے. اس لیے اس کو اپنی وراثت سمجھیے، انسانیت کی وراثت سمجھیے اور اس پر غور و فکر کی. آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے، آپ کے پاس سیاسی استحکام ہے، آپ دنیا کے بڑے حصے کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. آپ کو پروردگار نے وہ دماغ دیا ہے کہ جس سے آپ سائنس کے میدان میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. ہم آپ کی ان خدمات کی قدر کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کام آپ کے قابل تحسین ہے، تعریف کے قابل ہیں. بس ہم صرف اتنی بات عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ان کارناموں کا رخ تخریبی نہیں، تعمیری ہونا چاہیے. آپ ہتھیار بنائیں اس لیے نہیں کہ مظلوموں پر آزمائے جائیں، اس لیے کہ ان سے ظالم کے ظلم کا مقابلہ کیا جائے. آپ ان ہتھیاروں کو مظلوموں کی حمایت کے لیے استعمال کریں، دنیا کی بربادی کے لیے استعمال نہ کریں. ہم صرف اتنے ہی آپ سے امید رکھتے ہیں. اگر ہم اور آپ مل کر اکٹھے ہو کر اس دنیا کو چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا یہیں پر جنت کا نمونہ نظر آنے لگے گی اور امن و امان کی وہ فضا قائم ہوگی کہ جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس بستی کو اور اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے. ساری وسائل موجود ہیں لیکن اگر امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ رزق کی دعا کرتے ہیں تو امن کے بعد رزق کی دعا فرماتے ہیں. پہلے امن کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد رزق کی فراوانی کی دعا فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ امن سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. آج دنیا کے پاس وسائل ہیں، خوشحالی ہے،
ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ وہ سکون قلب کہاں چلا گیا؟ وہ سکون کہاں چلا گیا؟ وہ اطمینان کہاں چلا گیا جو انسان کی سب سے بڑی دولت ہے؟ ہم اسی امن کی تلاش میں، اسی امن کے لیے سرگرداں ہیں، اور یہ آج کی کانفرنس اسی تلاش کا ایک حصہ ہے۔ ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ ہم ٹھیکیدار بن رہے ہیں، ہم تو غور و فکر کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پوری صداقت کے ساتھ، پوری دردمندی کے ساتھ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ان گزارشات پر، اپنے ایک درد مند بھائی کی درخواست پر غور کرتے ہوئے دنیا کو امن اور شانتی کی طرف لانے میں تعاون فرمائیں گے۔ پروردگار آپ کو ہر طرح سے امن دے، چین دے، سکون دے، خوشحالی دے، اور یہ انسانیت کا کنبہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ یہ چند باتیں عرض کرتے ہوئے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم خواتین و حضرات، یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب قاسمی، جو اسلام کے عادلانہ نظام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور دنیا کو اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ تم نے سارے نظاموں کو آزما لیا، سارے سسٹم کو تم نے تجربہ کر لیا، ذرا اسلام کے عادلانہ نظام کو بھی اپنا کے دیکھو اور اس کو بھی اپنے تجربے میں لاؤ۔ لیکن حالت یہ ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں دامن تلے چراغ لیے، بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں روشنی کے لیے۔ لوگوں کے سامنے اسلام کے زرعی قوانین موجود ہیں، اسلام کا عادلانہ نظام موجود ہے، لیکن اس کے نظام کو دیکھ کر بھٹکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ لوگ اسلام کے عادلانہ نظام کو سمجھیں، اسے نافذ کریں، اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے کچھ حصہ نکال کر ہم سب کو دیا، اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔